گا. اور یہاں پہ نان مسلم کا ذکر ہے. اور ہمارے یہ جو مذہبی گنڈے ہیں ان کے ہاتھوں سے نہ نان مسلم محفوظ ہیں اور نہ مسلمان محفوظ ہیں. یہ آیات، یہ احادیث کیا انہوں نے کبھی اپنے ممبروں سے بیان کی اور عوام الناس کو نارملائز کرنے کی کوشش کی؟ نہیں. یہ کام کبھی یہ کر ہی نہیں سکتے، ان کو کبھی توفیق ہی نہیں ملنی. ان کی تربیت خود بھی ایسی نہیں ہے، دوسرا ان کی کمپیٹنسی بھی نہیں ہے، اور تیسرا یہ جذباتی ڈاکٹرن کے ذریعے فساد مچا کے رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ان کی جو روزی روٹی ہے نا وہ اس سے چلتی رہے. بس ٹوٹل ان کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے. اب آ جائیں آخر میں جو میں نے 3 نکاتی ایجنڈا برین سٹارمنگ کر کے بڑا سوچ کے تیار کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو وہ برا بھی لگے، اس لیے میں اس کو بیان کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا، صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الی یوم الدین. علمی پوائنٹ نمبر 1، یا آپ کہہ لیں کہ کاؤنٹر نیریٹو کا جو پوائنٹ نمبر 1 وہ ہے فوری انصاف. جب تک فوری انصاف نہیں ہوگا، نہ صرف اس معاملے میں بلکہ آج تک جتنے بھی اس طرح کے ایکسٹرا جوڈیشل معاملات ہوئے اور ان میں مجرمین آئیڈینٹیفائی ہوئے، ان کو سزائیں نہیں دی جائیں گی، تب تک مستقبل میں کبھی بھی ڈیٹرنس نہیں ہوگی. اس سے بھی آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں کہ جس طرح ہماری عدالتیں توہین عدالت کے مسئلے میں بڑی سینسٹیو ہیں، اور ہمارے ریاستی ادارے حب الوطنی کے نام کے اوپر کسی کو غدار وطن جب کہہ رہے ہوتے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس معاملے میں جتنے وہ سینسٹیو ہیں، یا ابھی حالیہ جو یہ 9 مئی والا واقعہ ہوا، اس کے اوپر جتنے سینسٹیو ہیں، اور فوراً وہ سارے کے سارے معاملات انہوں نے طے کر لیے ہیں کہ اب یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، وہ بھی ہوگا، اور سینٹ سے بھی انہوں نے اب فائنل اپروول کروا لی ہے، اور کتنی انہوں نے ایکٹس کے اندر تبدیلیاں کروا لی ہیں. اسی طرح کے معاملات جب تک یہ مذہبی گنڈوں کے لیے نہیں ہوتے نا، جنہوں نے پاکستان کو جہنم بنا دیا پریکٹیکلی، مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلمز کے لیے بھی، اس معاملے میں سے کچھ بھی نہیں نکلنے والا. اور یہ جو تھوڑی بہت آپ کو پالیسی کا شفٹ بھی پچھلے کچھ سالوں میں نظر آیا نا، اس میں بھی ہمارے ریاستی اداروں کا اس حوالے سے کوئی پلان نہیں تھا کہ انہوں نے یہ کام کرنا ہے. وہ اسی طریقے سے چل رہے تھے کہ مولویوں کو انہوں نے بھرتی کیا ہوا تھا، نان اسٹیٹ ایکٹرز کو اپنے مقاصد کے لیے یوز کرتے تھے، اور پھر مولوی ان کا بھی کام کرتے تھے اور اپنا بھی کام نکالتے تھے. اور یہ باتیں میں اس وقت سے کر رہا ہوں جب انہوں نے گود لیا ہوا تھا. اس وقت کو بات کرنا بھی ایک بڑی دلیری کا کام تھا. آج تو یہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہمارے گاٹے فٹ ہو گئے ہیں، لیکن ان کو اس وقت ہماری بات نہیں سمجھ آئی. میری 2012-13 کی ویڈیوز یوٹیوب پہ اپلوڈ ہے، نیچے اپلوڈنگ ڈیٹ بھی آ جائے گی، میں اس وقت کیا باتیں کر رہا تھا. آج بھی ان کو عقل نہیں آنی تھی اگر FATF حافظہ اللہ تعالی نہ ہوتا، ہاں، اور ان کے چندے بند نہ ہوتے جو باہر سے فنڈ لیتے ہیں، تو کبھی بھی انہوں نے اپنی اصلاح نہیں کرنی تھی. یہ جو ضرب عضب یا رد الفساد، یہ جو فوجی آپریشنز ہیں، یہ کرولریز ہیں، یہ بچے ہیں. اصل مسئلہ وہ ہوا ہے FATF والا. اگر وہ نہ ہوتا تو آج ہمیں اس کی ہوش ہی کو نہیں تھی آنی. تو جب تک فوری انصاف نہیں ہوگا، جس طرح کے اپنے معاملات میں فوراً میڈیا کو بھی کنٹرول میں کرتے ہیں، صحافیوں کو بھی پکڑ لیتے ہیں، احتجاج کرنے والوں کو بھی پکڑ لیتے ہیں، اور مقدمات ان کے اوپر بنا کے آگے معاملات کو لے کے چلتے ہیں، جب تک اس طرح کا سپیڈی ٹرائل ان مذہبی گنڈوں کا نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں نکلے گا. علمی پوائنٹ نمبر 2 یا کاؤنٹر نیریٹو کا پوائنٹ نمبر 2، میں نے ایک ٹرم اس حوالے سے انٹروڈیوس کی ہے کہ ابھی تک جو فوجی آپریشنز تھے نا، جو بڑے 2 ہوئے FATF کی وجہ سے، ضرب عضب اور رد الفساد، اب ایک اور فوجی آپریشن لانچ ہونا چاہیے. اس کا نام ہونا چاہیے رد النفاق،
کیونکہ یہ بیسیکلی جو مذہبی دہشت گرد ہے نا، یہ منافق ہیں عملاً. عقیدے میں چلے ہم ان کے کلمے کا احترام کرتے ہیں، عملاً یہ منافق ہیں. اور ان منافقین کے رد کے لیے ایک آپریشن لانچ ہونا چاہیے، رد النفاق. اس کا نام رکھیں رد النفاق، جس نے رد الفساد رکھا تھا نا انہوں نے، رد النفاق. جو اس طرح کے منافقین ہیں جو اسلام کی صفوں میں گھسے ہوئے ہیں، خواہ وہ مسلمان بن کے ہیں یا جس طریقے سے بھی، ان کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے. اور اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اس میں اس قسم کے جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں ان سے گن پوائنٹ کے اوپر اس طرح کے تمام ماضی کے جو واقعات ہیں یا جو یہ حالیہ واقعہ ہوا جڑاوالا والا، اس کی مذمت کروائی جائے. یعنی کہ آپ کی لینگویج میں پریس کانفرنس کروائی جائے. ہاں اور سمجھ آئے گی. جس طرح 9 مئی کے بعد پریس کانفرنسز کروائی گئی ہیں نا، یہ صرف سافٹ ٹارگٹ پولیٹیشنز ہی ہوتے ہیں کہ ان سے آپ پریس کانفرنسز کروا لیتے ہیں. مولوی تو کوئی آپ کے قابو نہیں آتا. میں نے تو کوئی اس قسم کا غنڈا مولوی نہیں دیکھا جس نے کبھی دبے الفاظ میں بھی مذمت کی ہو. بلکہ کل میں رات کو دیکھ رہا تھا، وہ ہمارے جو بھائی ہیں چھوٹے، اقرار الحسن، وہ سرعام پروگرام کرتے ہیں، تو وہ پریکٹیکلی وہاں کے جو حالات انہوں نے دکھائے ہیں، یقین کریں میرے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے جو وہاں لوگوں کی حالت دیکھی ہے، ٹھیک ہے. اب ایک امیر آدمی کو اس سے کیا غرض کہ ایک غریب آدمی کے لیے بچی کا جہیز کا زیور کتنی بڑی اہمیت رکھتا ہے، جو لوٹ لیا آپ نے اسلام کے نام کے اوپر. یہ پتہ نہیں کون سا اسلام ہے. ایک بار گھر جل جائے، ختم ہو جائے، تو دوبارہ پھر اس زندگی میں انسان نہیں بنا سکتا. زندگی میں ایک ہی گھر بنایا جاتا ہے. ایک غریب آدمی، ان میں سے کئی لوگ کرائے پہ بھی رہ رہے تھے. تو اینڈ پہ اس نے نا کچھ مولویوں کے بھی انٹرویو کیے ہیں، تو میں بڑا پازیٹیولی بیٹھا تھا. میں نے کہا یہ مولوی بھی کنڈیم کریں گے جو وہاں کی عمل کمیٹی. کسی نے ایک جملہ بھی نہیں بولا. وہ سارے کہہ رہے ہیں جی ہمیں قرآن شریف پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ قرآن کی کیا اہمیت ہے اور قرآن کی بے رحمتی نہیں ہونی چاہیے. اس واقعے کو انہوں نے ڈسکس تک نہیں کیا، حالانکہ ٹاپک ان سے یہ پوچھا جا رہا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رد النفاق ضروری ہے. میں کہتا ہوں اس کے اوپر اب سوشل میڈیا کے اوپر کمپین چلنی چاہیے کہ آپریشن رد النفاق لانچ کیا جائے. ان غنڈے مولویوں کو ان سے پریس کانفرنسز کروائی جائیں. جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں اس قسم کی مذہب کے نام کے اوپر، ان سے لا کر بیان دلوائے جائیں اور وہ اس کی مذمت کریں. اور ساتھ ہی ساتھ جو شریف النفس قسم کے علماء ہیں جن کے ڈنگ نکلے ہوئے ہیں یا ہے ہی نہیں بیچاروں کے، ممی ڈیڈی قسم کے، جس طرح مولانا طارق جمیل صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب، ثاقب رضا مصطفی، اس قسم کے جو لوگ ہیں نا، ان لوگوں کو جن کی فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان لوگوں کو فرنٹ پہ لا کے یہ تو بغیر کسی دھمکی کے بھی پریس کانفرنس کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. شریف لوگ بیچارے، ہاں خود وکٹم ہے انہی دہشت گرد تنظیموں کے یہ لوگ. ان سے کم از کم ان سے تو بیانات دلوائے جائیں ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے یہ ایکٹیویٹی پرفارم کی. یہ رد النفاق کا پہلا حصہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. اور دوسرا حصہ جو ہے نا وہ علمی پوائنٹ نمبر 3 ہے جو کاؤنٹر نیریٹو کا تیسرا پوائنٹ ہے. یہ بھی میں آج آن ایئر پہلی دفعہ، اس کے لیے میں نے ٹرم سوچی میں کیا ڈیوائز کروں. آپ کو پتا ہے کہ یورپ کی ترقی کے پیچھے جو سب سے بڑی ایکٹیویٹی ہے نا وہ یہ کہ انہوں نے علماء کو، جو ان کے پادری تھے، مولوی جن کو آپ کہہ لیں، ان سے جان چھڑا لی اور انہیں ایک ویٹیکن سٹی بنا کے دے دیا کہ جو کچھ تم نے کرنا ہے نا یہاں کرو بیٹھ کے. جب سے یہ ویٹیکن سٹی بنا ہے نا کرسچنز کا، اس دن سے یورپ نے ترقی کا آغاز کیا اور آج وہ دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں. جب تک یہ مولوی تھا عذاب الہی بنا ہوا تھا ان کے لیے. اس کا آغاز تو ہوا فرینچ ریولوشن سے 1789 میں. آپ ذرا فرینچ ریولوشن کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا یہ جو اس وقت دنیا میں آپ ڈیموکریسی کی بہاریں دیکھ رہے ہیں نا، میں
उस डेमोक्रेसी के उस हिस्से को तो गलत समझता हूं जिसमें हलाल और हराम का फैसला कसरत राय से हो, लेकिन मैं बात कर रहा हूं उस डेमोक्रेसी की जिसमें आप हलाल और हराम का फैसला कुरान और सुन्नत से करते हैं और जो हलाल के दायरे के अंदर चीजें हैं वो आप कसरत राय से करते हैं। बहरहाल ये जो बरकत आज आप देख रहे हैं ना, इसका आगाज फ्रेंच रेवोल्यूशन से हुआ है। इससे पहले इंसान इंसानों के गुलाम थे एम्पायर्स की शक्ल में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रेवोल्यूशन बर्पा की खिलाफत राशिदा के दौर के अंदर, तो वो बड़े अच्छे तरीके से चली, लेकिन बाद में फिर एक सुपर पावर हम भी बन गए और बनु उमैया और बनु अब्बास ये भी एम्पायर्स खड़ी हो गई और फिर वही सिलसिले शुरू हो गए जो रोमन्स के थे, पर्शियंस के थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो आई है, इसने पहली दफा वो आप समझ लें कल्ट तोड़ा। वहां पे भी जो पादरी थे वो क्या करते थे, वो चंदे अवाम से बटोरते थे, कुछ शहनशाह को खिलाते थे और कुछ अपने चर्चेस के ऊपर और अपनी जात के ऊपर लगाते थे और ये सिलसिला चल रहा था। फिर अवाम को वहां होश आई और उन्होंने कहा कि यार इन मौलवियों से जान छुड़ाओ, और फिर इन सारों को फांसियां दी गई, हत्ता के शहनशाह भी और वो भी। और ये पहला इस मॉडर्न दौर के अंदर जो पहला आप समझ लेना एक माइलस्टोन है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन है 1789। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये चीज फैलती चली गई। फिर हमने देखा कि रशियन एम्पायर भी टूट गई, वहां पे भी कम्युनिज्म का इनकलाब आया। ठीक है, उसमें कुछ चीजें कबाते थी लेकिन ओवरऑल मुआशरे के लिए तो वो अच्छी चीज थी। और सल्तनत उस्मानिया भी टूटी। हमें सिर्फ पता है सल्तनत उस्मानिया टूटी है, और भाई सल्तनत उस्मानिया उन सब सल्तनतों में छोटी थी जो टूटी है। ग्रेट ब्रिटेन टूट गया, जो इंसानी तारीख में सबसे बड़ी हुकूमत, जहां सूरज ही गुरूब नहीं होता था। इतनी बड़ी हुकूमत तो कभी भी किसी ने नहीं की है, ना मंगोलों ने की ना मुसलमानों ने की जो ग्रेट ब्रिटेन की थी। यानी पूरा अब सब कॉन्टिनेंट उनके पास था, अंदाजा करें। और उधर से ऑस्ट्रेलिया और वो सारे इलाके और फिर अफ्रीका तक उनकी हुकूमत वो भी टूट गई। जर्मनी की हुकूमत भी टूटी। ये सारी की सारी एम्पायर्स टूटना शुरू हुई, लेकिन आगाज हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन से। और उसको अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा वहां भी मसला मौलवी था। ये आज आप जो सुकून की जिंदगी दुनिया में गुजार रहे हैं ना, आपने अर्तुगरुल ड्रामे में, वो तो ज्यादातर तो ड्रामा ही है उसके अंदर, लेकिन ओवरऑल जो चीज दिखाई गई है ना, यही होता था कि लोग बेचारे दिन के वक्त शिकार करने गए हैं, वापसी पे आए तो सारे फैमिली मेंबर्स ही कत्ल हो गए हैं, किसी कबीले ने हमला किया और सारा कुछ मलिया मेट कर दिया। अब तो इस तरह नहीं होता। ये सारी बरकत है फ्रेंच रेवोल्यूशन की और उसके बाद अंपायर्स गिरने की। और फिर आखिरी जो ब्लो हुआ है ना, वो सेकेंड वर्ल्ड वार है। हिटलर एक इस दुनिया के लिए अजाब इलाही था, लेकिन उसका फायदा यह हुआ कि हिटलर की उन जंगों की वजह से, अगरचे वो जंग तो हार गया, लेकिन ग्रेट ब्रिटेन इतनी कमजोर हो गई कि उन्हें मजबूरन हमें आजादी देनी पड़ी। ये आपको जो बताया जाता है ना हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियां, ये बुजुर्गों की कुर्बानियां बाद में है जो पार्टीशन के वक्त हुई। बेसिकली ग्रेट ब्रिटेन इस अंपायर का बोझ अब उठा ही नहीं सकती थी। उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं रहे थे, क्योंकि वो उस दूसरी जंग अजीम में इतने कमजोर हो गए थे कि ये मामला चला नहीं सकते थे। अगर वो दूसरी जंग अजीम ना हुई होती ना, तो आज यहां पे बुलेट ट्रेन चल रही होती। हाँ, यानी अंग्रेज बैठे होते हैं। हाँ, तो ये सारे के सारे जो मामलात हुए, तो मैंने वो बात उससे स्टार्ट की थी कि ये मौलवियों को जब उन्होंने निकालना तरक्की की है, तो मेरा ये मुतालबा है, ये काउंटर नैरेटिव में पॉइंट नंबर 3 है कि वेटिकन सिटी के तर्ज के ऊपर एटलीस्ट पाकिस्तान में एक मौलवी सिटी बनाना चाहिए, उसका नाम भी मौलवी सिटी हो। और ये तो फखरिया अपने आप को मौलवी कहते हैं ना, मौलवी बहुत ऑनरेबल लफ्ज है। हमारा महबूब, हमारा आका, मौलाना, हम नबी इस्लाम के लिए भी दुरूद शरीफ में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह के लिए भी होता है अंता मौलाना, लेकिन वो फिर और मानों में हो जाएगा, वो तो अल्टीमेट माना है। लेकिन यहां पे तो मौलवी सिटी बनाया जाए, जस्ट लाइक वेटिकन सिटी, और इस तरह के सारे मौलवी वहां पे भेज दिए जाएं। मैं नहीं कहता कि इन्हें आप फांसी चढ़ाएं, वहां इन्हें रखें, सारी फैसिलिटीज दें इनको, और जो जो बंदा इसके लिए क्वालिफाई करता है ना, उसे वहां पे ये रखना शुरू कर दें। और आप देखेंगे कुछ अरसा तक तो ये मामलात
خراب رہیں گے لیکن پھر بہتری آنا شروع ہو جائے گی. آج آپ کو جو ویٹیکن سٹی میں بیٹھے ہوئے پوپ اور اس کے جو حواری ہیں ان کے اندر جو اتنی سادگی اور یہ چیزیں سب کچھ نظر آ رہی ہیں نا, اس وجہ سے کہ ڈنگ نکل گیا ہے. ورنہ یہ ساری صلیبی جنگیں مسلمانوں کے خلاف انہی مولویوں نے کی ہوئی تھی, پادریوں نے. یہ پوپ جو آج کل اتنے منکسر المزاج ہیں کہ وہ غریب لوگوں کے پاؤں دھو رہے ہوتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے اندر کتنی عاجزی ہے, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صلیبی جنگیں کروائی ہوئی ہیں. پوری دنیا کا امن ان لوگوں نے برباد کیا ہے. خدا بھلا کرے جب یہ ویٹیکن سٹی بنا ہے نا, اس کے بعد سے یورپ نے ترقی کی اور دنیا میں سکون آیا. میں بھی یعنی اس وقت پریکٹیکلی تو آرمی چیف سے ہی کہوں گا, اس کی وجہ یہ ہے بدقسمتی ہے ہماری. یہ ساری باتیں تو ہمیں پرائم منسٹر سے کرنی چاہیے, لیکن ایک ریالٹی ہے کہ پاکستان میں فوج کی ایک پاور ہے, اور جو کوئی تھوڑی بہت آپ کو کچھ عرصہ پہلے کمزوری نظر آ رہی تھی تو وہ آپ نے دیکھا ہے وہ اب کس طریقے سے سامنے آئے. تو ٹھیک ہے, کوئی عوام کے لیے بھی سوچیں. اس وقت تو آرمی اتنی اسٹرانگ ہوئی ہوئی ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی اب پیچھے ہٹی ہوئی ہیں, اور جو ایک کوئی جماعت تھی وہ اس کے بھی سارے لیڈرز انہوں نے گرفتار کر کے جو کچھ کر دیا. اس میں ان کا بھی قصور ہے, کیونکہ وہ لوگ خود پہلے یہی کچھ تھے. جس طرح نواز شریف صاحب جب تک نکالے نہیں گئے تھے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی گود میں تھے, جب نکالے گئے تو ووٹ کو عزت دو. عمران خان صاحب نے جو اپنے مخالفین کے ساتھ کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے, جو شرمناک حرکتیں کی, آج وہ بھگت رہے ہیں. ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ یہ آپ کے ساتھ بھی یہ کچھ ہوگا, اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا اس وقت ہم آپ کے لیے آواز اٹھائیں گے جس طرح آج آپ کے مخالفین کے لیے اٹھا رہے ہیں, اور الحمدللہ اٹھائی. بہرحال عمران خان صاحب بھی آج کل بڑے نظریاتی ہوئے ہیں. تو پریکٹیکلی اس وقت فوج ظاہر ہے ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر ہے, پہلے بھی تھی اب تو بہت زیادہ آ گئی ہے. تو یہ نیکی کا کام کر دیں. یہ تین جو میں نے پوائنٹس دی ہیں, نمبر 1 عدل و انصاف والا. اب تو خیر یہ ان کا بڑا آپس میں انڈرسٹینڈنگ بھی بہت ہے, قاضی فائز عیسیٰ کی اور آرمی چیف کی, یعنی یہ پہلے سے انڈرسٹینڈنگ ان کی. اور ڈگنیٹی والا انسان ہے فائز عیسیٰ, وہ ہمارے سامنے موجود ہے. اور وہ فوری انصاف والا جو میں نے 3 پوائنٹس بتائے تھے, نمبر 1 فوری انصاف, نمبر 2 رد النفاق, یہ تو فوج کے کرنے کا کام ہے رد الفساد کی طرح, اور نمبر 3 مولوی سٹی کا قیام. ہاں, فوراً سے پہلے عمل میں لایا جائے. یہ عوام کا درینہ مطالبہ ہے کہ ویٹیکن سٹی کی طرز کے اوپر ایک مولوی سٹی بنایا جائے. یار میں نہیں کہتا انہیں بلوچستان میں پھینکے, ویسے جگہ تو زیادہ وہاں ہے اور قابل بھی اس جگہ کہیں گے, ہاں, لیکن چلو ان کو ناردرن ایریا میں یار کوئی اچھی سی فیسلٹی دے دیں, وہاں پہ بھی کوئی نہ کوئی جگہ نکل آئے گی. اس قوم کی جان چھڑائے. انہوں نے جہنم بنا دیا ہے اس ملک کو, مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلموں کے لیے بھی. ٹھیک ہے, ہاں جو اچھے لوگ ہیں ہم ان کی تعریف کرتے ہیں, وہ تو ٹھیک ہے, ان کو رہنا چاہیے. لیکن جو اس قسم کے غنڈے ہیں ان سے عوام کی جان فوج ہی چھڑوا سکتی ہے. پھر ظاہر اس کے لیے آرمڈ کنفلکٹ ہوگا, یہ ذہن میں رکھیے گا. اتنی جلدی یہ لوگ اپنی جان نہیں چھوڑیں گے. اسلام کو بھی مجبوراً تلوار اٹھانی پڑی ہے. رومنز اور پرشینز کو اکھاڑنا کوئی آسان کام تھا, بدماش کو اپنی پوسٹ چھوڑتا ہے. اور اس طرح کا جو آرمڈ کنفلکٹ ہے وہ بالکل جائز ہے. بلکہ وہ اگلے دن آرمی چیف نے تقریر میں خوارج کی ٹرم استعمال کی ہے مذہبی دہشت گردوں کے لیے. لیکن یہ بھی خوارج ہیں جن کو آپ اپنا ایسٹ سمجھے ہوئے ہیں, یہ بھی خوارج ہی ہیں. ہاں, ان کو اپنا ایسٹ نہ آپ لوگ سمجھیں, یہ بھی مصیبت بنے ہوئے ہیں. یہ تو نہیں کہ جب اے پی ایس پہ حملہ ہوگا تو پھر ہی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم ہوگی. یہ عوام کو تو کاٹ رہے ہیں اتنے عرصے سے. تو یہ مولوی سٹی کا قیام بہت زیادہ ضروری ہے, اور عام کنفلکٹ ہو تو ضرور ہو. آپریشن رد النفاق کے نام سے لانچ کیا جائے. اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج میں آیت نمبر 40 میں ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے ٹکروا کر یعنی جنگوں کا معاملہ نہ کرتا تو کوئی خانقاہ, کوئی گرجا, کوئی معبد جو یہودیوں کے عبادت خانے اور کوئی مساجد یہ سلامت نہ رہتی کہ جہاں پر اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے. اسلام نے تمام مذاہب جو آسمانی ہیں ان کی عبادت گاہوں کے بارے میں کہا کہ یہ قائم ہے اور ان میں اللہ کا ذکر اس لیے ہو رہا ہے کہ بعض کو بعض سے اللہ تعالیٰ ٹکرواتا ہے. یعنی جو
جہاد ہے، قتال ہے جو صحیح کاز کے لیے ہو، یہ اس کی برکت سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ دیکھ لیں کرسچنز جب پورے عروج پہ تھے، یہودیوں کو گھسنے نہیں دیتے تھے یروشلم میں۔ یہ تو بیت المقدس جب سیدنا عمر نے فتح کیا تو انہوں نے انٹرنیشنل سٹی ڈکلیئر کیا اور یہودیوں کو آنے کی اجازت ملی۔ تو وہ اگر آرمڈ کنفلکٹ سیدنا عمر نہ کرتے، جنگ یرموک نہ ہوئی ہوتی، تو یہودی اپنے اس علاقے میں واپس جا سکتے تھے یا وہاں زیارت کے لیے جا سکتے تھے۔ تو اس طرح کا آرمڈ کنفلکٹ تو کرنا پڑتا ہے۔ باقی اسلام نے کبھی تلوار کی زور پہ کسی کو اسلام میں داخل نہیں کیا۔ ہاں، وہ سورۃ البقرہ میں واضح آیت ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ دین قبول کرنے کے معاملے میں کسی کے اوپر کوئی جبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے بیان کر دیا ہے، اب جس کی مرضی وہ قبول کرے، جس کی مرضی نہ قبول کرے۔ اینڈ پہ میں پھر ریکویسٹ کروں گا کہ انصاف کا دامن تھاما جائے اور فوراً سے پہلے کوئی اس معاملے میں حق کی آواز سننے کو ملے، ہمارے بڑوں کی طرف سے، چیف جسٹس کی طرف سے، آرمی چیف کی طرف سے۔ پرائم منسٹر تو اس وقت پریکٹیکلی کوئی ہے ہی نہیں ہے کیونکہ الیکٹڈ بندہ نہیں ہے، لہٰذا وہ تو ایک برکت کے لیے ہیں، ان کا بھی چلے نام لے دیتے ہیں، وہ بھی خوش ہو جائیں۔ تو جب کوئی الیکٹڈ پرائم منسٹر آئے، کوئی بھی آئے جو عوام کا نمائندہ ہو، تو اس کے لیے میں پہلے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے حق کے لیے، انصاف کے لیے کھڑے ہونا ہے عوام کے ساتھ۔ اور سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دیتے ہوئے انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس پر نہ ابھارے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر نہ ابھارے کہ تم انصاف کا راستہ چھوڑ دو۔ انصاف کرو، یہی تقوی کے قریب ہے۔ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس میں اب رگڑا ہمارے مسلمان بھائیوں کو لگ رہا ہے، نہیں، رگڑا لگانا ہے، تب ہی آپ پاکستان کو ایک بہتر مستقبل دے سکتے ہیں۔ میں اس پہ اور بھی کافی دیر بول سکتا تھا لیکن وہ پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن میں نے اتنی بات کی ہے کہ جو عوام الناس تک پہنچے اور بڑوں تک پہنچے اور سوشل میڈیا کے ذریعے یہ آواز بلند ہو کہ اب پاکستان کو جو آپ لوگوں نے جہنم بنایا ہوا ہے، خدا کے لیے ان لوگوں سے ہماری جان ہمارے بڑے چھڑوائیں۔ اور کاؤنٹر نیریٹو بھی میں نے دے دیا ہے، یعنی لوگ کہتے ہیں کہ صرف لوگ چیختے ہیں، میں تو ہر کریٹیکل ٹاپک کے اوپر بولتا ہوں، پھر کاؤنٹر نیریٹو بھی اور اس کا سولوشن بھی دیتا ہوں۔ اینڈ پہ ہم دعا کرتے ہیں پاکستان کے لیے بالخصوص اور باقی مسلم امت کے لیے بالعموم اور باقی پوری انسانیت کے لیے بالعموم کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو رہنے کے قابل جگہ بنائے۔ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ۔ اے اللہ، جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما۔ خصوص بالخصوص اے اللہ کشمیر میں، انڈیا میں، فلسطین میں، چائنا میں، افغانستان میں، شام میں، عراق میں، یمن میں، جہاں کہیں بھی مسلمان پاکستان کے اندر بھی کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ خصوص بالخصوص ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، اسے اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، اسے رہنے کے قابل بنا۔ اے اللہ اسے ترقی عطا فرما، اور یہاں پر یہ جو مذہبی گنڈے ہم پر مسلط ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے شر سے ہماری جان چھڑا، اور پاکستان کو مسلمانوں کے لیے بھی غیر مسلموں کے لیے بھی ایک امن کا گہوارہ بنا۔
اے اللہ حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول منظور فرما۔ اے اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، جو زندہ ہیں انہیں قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کی تمام دینی دنیاوی جسمانی روحانی ظاہری باطنی پریشانیاں تکلیف مصیبتیں دکھ درد بیماریاں دشواریاں دور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین آمین۔